أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات بینات کا ترجمہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ جمال القرآن سے سماعت فرمائیں۔ اور حکم ہوگا اے مجرموں میرے دوستوں سے آج الگ ہو جاؤ، کیا میں نے تمہیں یہ تاکیدی حکم نہیں دیا تھا اے اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے۔ بئیں ہما گمراہ کر دیا شیطان نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو، کیا تم عقل و خرد نہیں رکھتے تھے؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج اس کی آگ تاپو اس کفر کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ آج ہم مہر لگا دیں گے کفار کے منہوں پر اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں ان بدکاریوں پر جو وہ کمایا کرتے تھے، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کی آنکھوں کا نشان تک محو کر دیتے، پھر وہ راستہ کی طرف دوڑ کر آتے بھی تو ان اندھوں کو راستہ کیسے نظر آتا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم انہیں مسخ کر کے رکھ دیتے ان کی جگہوں پر، پھر وہ نہ آگے جا سکتے اور نہ پیچھے پلٹ سکتے۔ اللہ کریم ہمیں قرآنی آیات بینات کے اوپر عمل کرنے، انہیں سمجھنے اور انہیں اپنے زندگی کے لیے بہترین توشہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ و مقدارہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الکرم اسٹڈی سرکل آن لائن کے ایک اور سلسلہ خیر میں درس حدیث پاک کے عنوان سے حاضر خدمت ہوں۔
آج 21 رمضان المبارک اور جمعۃ المبارک کا یوم سعید ہے، اور یہ وہ مبارک دن ہے جب کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، جو جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے، جو اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹنے کا عشرہ ہے، اور جس میں رمضان المبارک کی سخاوتیں اپنے جوبن پہ ہوتی ہیں۔ اور 21 رمضان المبارک کو یہ شرف بھی نصیب ہے کہ یہ حضرت سیدنا و مولانا سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم و رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یاد کے ساتھ موسوم ہے، آپ کا یوم شہادت ہے، اور اس دن پوری دنیا کے مسلمان آپ کی محبت اور عقیدت اور احترام کے ساتھ اس دن کو مناتے ہیں اور آپ کی یادوں کو اپنے دلوں میں تازہ کرتے ہیں۔ کون سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں، جن کو سیدنا علی شیر خدا کہتے ہیں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو تراب کا لقب ارشاد فرمایا، وہ علی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اخوت کے شرف سے بازیاب فرمایا، اور جن کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی گھر میں اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ان کی نگرانی میں ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے اندر ہی انہوں نے اپنا بچپن گزارا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ شرف اور مراتب نصیب ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سند صحیح کے ساتھ یہ روایت لائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لم ينقل لأحد من الصحابة من الفضائل ما نقل عن علی ابن ابی طالب، کہ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بہت سے فضائل منقول ہیں، مروی ہیں، لیکن پوری تاریخ حدیث میں جتنے فضائل حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے مروی ہیں، اتنے اور کسی صحابی کے بارے میں نہیں ملتے۔ سارے صحابہ شرف والے ہیں، عزت والے ہیں، شان والے ہیں، لیکن جو شان اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی غلامی کے صدقے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت محبت کے صدقے عطا فرمائی ہیں، وہ انہی کا حصہ ہے۔ آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پہ ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اور علی ہر مومن کے مولا ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی مبارک دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی اور مسرت کے عالم میں جھوم کے فرمایا انت مولا یا و مولا کل مؤمن، کہ اے علی شیر خدا آپ میرے بھی مولا ہیں اور قیامت تک آنے والے ہر مومن کے مولا ہیں۔ آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی حتی یرد علی الحوض، فرمایا حضرت علی کو یہ شان نصیب رہے گی کہ ہمیشہ علی قرآن کے ساتھ رہیں گے اور قرآن علی کے ساتھ رہے گا، اور یہ ان کا ساتھ صرف چند دن کا، چند سالوں کا نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پہ جب حضرت علی تشریف لائیں گے اس وقت بھی قرآن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی فرمایا جسموں کا جسمی و لحموں کا لحمی، اے علی تیرا جسم میرا جسم ہے اور تیرا گوشت میرا گوشت ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو نسبت اور جو تعلق تجھے میرے ساتھ عطا فرمایا ہے وہ تیرا ہی حصہ ہے، اور قیامت تک حضرت علی شیر خدا کو اسی شرف اور عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ ویسے تو آپ کے بے شمار خصائل ہیں اور مناقب ہیں، لیکن کیونکہ آج ہم اس درس حدیث میں بیٹھے ہیں تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے یہ مسکنسیپشن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یا دیگر خلفائے راشدین ہیں،
ان سے احادیث بہت کم مروی ہوئی ہیں، اور باقی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے بہت زیادہ حدیث جو ہیں ان کو روایت کیا ہے، لیکن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین نے احادیث کم جو ہے وہ روایت کی ہیں، اور اس پہ بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی کیا۔ لیکن اگر تحقیق کے ساتھ اور خوب جانچ پڑتال کر کے دیکھا جائے تو یہ مفروضہ درست نہیں ہے، اور یہ بعض دشمنان اسلام نے اس مفروضے کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو صحاح ستہ کے اندر، مسانید کے اندر، جو معاجم حدیث ہیں ان کے اندر بھری پڑی ہیں حدیث کی کتابیں اہل بیت اطہار کی روایات کے ساتھ اور خلفائے راشدین کی روایات کے ساتھ۔ صرف مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کتاب میں 800 روایات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، جن کو امام احمد بن حنبل نے اپنی سند صحیح کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں 98 روایات حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی گئی ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں 38 روایات حضرت امام مسلم نے اپنی سند صحیح کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہیں۔ اس طرح کل صحاح ستہ جو 6 صحیح مستند کتابیں ہیں حدیث کی، ان کو ملایا جائے تو اس میں 423 روایات وہ ہیں جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کے بارے میں، آپ کے خصائل کے بارے میں، آپ کے شمائل کے بارے میں روایت کیے ہیں، حضور کا حلیہ بیان کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معمولات بیان کیے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلوہ گر ہوتے، تشریف لاتے، تو کیا گفتگو ہوتی، وہ بہت سی باتیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے روایت کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر تابعی ہیں، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلمذ کا شرف ان کو نصیب ہوا ہے، انہوں نے سینکڑوں روایات ایسی ذکر کی ہیں جن کو مرسلاً روایت کیا ہے۔ مرسلاً روایت کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے درمیان میں راوی کا یعنی صحابی کا نام نہیں لیا اور ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور خود آپ نے یہ بیان فرمایا۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ مرسل حدیث کیوں روایت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ دور کیونکہ بنو امیہ کا تھا، اور اس میں اہل بیت اطہار کی روایات کرنے والے بندے کے خلاف کارروائی کی جاتی تھی، اسے ڈرایا دھمکایا جاتا تھا، اور بڑا مشکل قسم کا دور تھا۔ تو حضرت امام حسن بصری فرمایا کرتے کہ جس حدیث کو بھی میں مرسل روایت کروں، سمجھ لو کہ میں نے وہ حدیث حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے اور میں اس کو روایت کر رہا ہوں۔ حضرت امام مسلم صحیح مسلم شریف میں یہ روایت ذکر کرتے ہیں، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، آپ نے فرمایا، والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، مجھے اس ذات کی قسم جس نے زمین سے دانے کو اگایا اور جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا، انہ لعاہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یقین دہانی کروائی اور میرے ساتھ یہ وعدہ فرمایا، یہ عہد مجھ کو دیا کہ ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ فرمایا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے یہ بات فرمائی تھی کہ اے علی یاد رکھنا، تجھے تیرے رب نے یہ شرف بخشا ہے کہ قیامت تک تجھ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا اور تجھ سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو علامت ایمان قرار دے دیا گیا، یعنی جس کے دل میں حضرت علی کا پیار موجود ہے، جس کو حضرت علی کا ذکر سن کے خوشی ہوتی ہے، جس کے چہرے پہ حضرت علی کا ذکر سن کے جو ہے وہ رعنائی اور خوشی آ جاتی ہے، مسرت بکھر جاتی ہے، تو اس کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان عطا فرما رکھا ہے۔ اور جس کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ذکر سے تکلیف ہو تو وہ منافق ہے، وہ کبھی بھی پکا مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ اور عراق کے ایک پی ایچ ڈی اسکالر ڈاکٹر ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر ابراہیم مکحول عبداللہ،
ڈاکٹر ابراہیم مکحول عبداللہ نے اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس اس پہ لکھا ہے جو چھپ چکا ہے اور مارکیٹ میں دستیاب ہے، پورے کا پورا آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے مرویات علی ابن ابی طالب الحدیثیہ فی الکتب الستہ، کہ 6 جو حدیث کی مستند کتابیں ہیں، صحیح بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان 6 حدیث کی کتابوں میں سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی احادیث روایت کی گئی ہیں ان سب کو انہوں نے اپنے اس تھیسس اور مقالے میں جمع کر کے کتاب کی شکل میں شائع کر دیا ہے، جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والوں کے لیے ایک بڑا اچھا علمی تحفہ بھی ہے، ذخیرہ بھی ہے، جس کو حاصل کرنا چاہیے اور جس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ کیوں نہ ہم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کو سینے سے لگائیں، انہوں نے جو احادیث روایت کی ہیں ان پہ عمل کریں، کیونکہ آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی جس کو بھی علم نبوت سے اکتساب کرنے کا شوق ہے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے موتی چننے کا شوق ہے تو اسے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دینا پڑے گی اور ان کی محبت اپنے دل میں سمانا پڑے گی، تب جا کے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا فیض نصیب ہوگا۔ آپ کے جو فتاوی اور جو آپ نے فیصلے فرمائے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قاضی بنا کے یمن روانہ فرمایا، تو یمن کیونکہ اس وقت مدینہ پاک سے دور تھا تو لوگ ہر طرح کے سوالات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ فوری طور پہ اس پہ فیصلے کرتے۔ ایسے ایسے فیصلے سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے کہ جن میں آپ کی علمی وجاہت اور وقار کو دیکھ کے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیسا علم اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اور اسی بنا پر جب حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہوئے تو آپ نے اپنے ساتھ اپنے مشیر کے طور پر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ ساتھ رکھا اور آپ برملا اس بات کا اظہار فرمایا کرتے لولا علی لہلاک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت عمر کو جو کامیابیاں ملی ہیں وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت اور ان کے مشورے کی وجہ سے ملی ہیں کہ ہمیشہ انہوں نے بڑا صائب اور بڑا دوستانہ اور بڑا مخلصانہ مشورہ دیا، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتوحات جو ہے وہ نصیب ہوئیں۔ اور آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نسبت محبت اور نسبت غلامی اور جو اخوت کا تعلق نصیب ہوا، ہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لمحے میں حضرت علی کی وہ محبت ہم ساتھ پاتے ہیں۔ پہلے دن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور پھر آخری زندگی کے سانس تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور وفا کو نبھایا، تمام غزوات میں شرکت کی، ہر جنگ کے اندر آپ حیدر کرار بن کے آگے آگے رہے، شجاعت کا مظاہرہ کیا اور اپنی تلوار ذوالفقار کے ساتھ وہ جوہر دکھائے شجاعت کے جو آج بھی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے ہوئے ہیں۔ مرحب ہو یا عمرو ابن عبد ود ہو یا بڑے بڑے پہلوان اور مشرکین اور کفار ہوں، وہ حضرت علی کا نام سن کے کانپ جایا کرتے تھے۔ اور خیبر کو جنہوں نے اپنے ایک ہاتھ سے اکھیڑ کے ڈھال بنا دیا اور خیبر کے قلعے کو فتح کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کہ کل میں اس کو جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ سارے شرف حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئے۔ تمام غزوات میں شرکت کی اور صرف ایک غزوے میں شرکت نہیں کی اور وہ غزوہ تبوک ہے، اور اس کی وجہ بھی حضرت علی کا شرف اور کمال ہے کہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس غزوے کی قیادت فرماتے ہوئے نکلنے لگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو چاہتے ہوئے کہ وہ جانا چاہتے تھے، اس غزوے میں شرکت کرنا چاہتے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی جگہ اپنا نائب بنا کے مدینے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ اے علی کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ آپ کو وہ مقام میرے ساتھ نصیب ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کے ساتھ نصیب تھا۔
لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا غیر انہ لا نبی بعدی، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون تو نبی بن گئے تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو شرف بھی عطا فرمایا حضرت علی کو اور ان کو اپنی نیابت بھی عطا فرمائی، اور ساتھ ختم نبوت پہ جو لوگ حملہ کر سکتے تھے ان کے لیے بھی دروازہ بند فرما دیا کہ جب میرے بعد حضرت علی نبی نہیں بن سکتے، حضرت عمر نبی نہیں بن سکتے، تو پھر کسی بھی صدی کے اندر کوئی جو ہے وہ ڈسیبل پرسن، کوئی معذور، کوئی آنکھوں سے محروم، کوئی ایک ایسا شخص نہ جس کے پاس نہ علم ہے، نہ وجاہت ہے، نہ حسن ہے، نہ کمال ہے، تو وہ آدمی نبوت کا دعویٰ کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا اور ختم نبوت کا تاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ سجایا گیا، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام مومنین کے مولا ہیں۔ آج 21 رمضان المبارک کے اس یوم سعید میں ہم غلامانہ عاجزانہ سلام حضرت سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی غلامی نصیب فرمائے، ان سے نسبت محبت نصیب رکھے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ واولیائہ التقیٰ وعلمائہ النقیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق الله مولانا العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ناظرین محترم، قبول اسلام کے بعد بندہ مومن کے لیے سب سے مشکل، کٹھن اور دشوار کام دین اسلام کے احکامات کے اوپر ثابت قدم رہنا، ڈٹ جانا، صبر کرنا، برداشت کرنا، اور کسی نقصان کی پرواہ نہ کرنا، کسی نفع کا لالچ نہ کرنا۔ شریعت اسلامیہ میں اس عمل کو استقامت کہتے ہیں۔ حضور کے صحابی حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ الثقفی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ بعدک ابدا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے بارے میں مجھے کچھ ایسی نصیحت فرمائیں کہ پھر مزید کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو وہ خوبصورت نصیحت فرمائی جو جامع اور معنی ہے، جس کے الفاظ مختصر ہیں لیکن تشریح کا سمندر ہے اس کے معنی کے اندر۔ حضور نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ اگر تم کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرو اور اس کے احکامات کو جواں مردی اور صبر کے ساتھ برداشت کرو، یہ استقامت ہے۔ خلاق عالم نے فرمایا، وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس شہادت کے اوپر ثابت قدم رہے، یعنی ان لوگوں نے حق بندگی ادا کیا،
اب اللہ کریم نے بندہ نوازی کی حد یہ کی کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ان خوش نصیب لوگوں کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں یہ نوید جاں فضا سناتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو، تمہیں بشارت ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، اور ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے کسی بھی مرحلے پر، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار ہیں اور اخروی زندگی میں بھی تمہارے مددگار ہیں۔ تو یہ استقامت بڑا مشکل کام ہے۔ حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اپنے غلاموں کو اور صبح قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کو استقامت کی وہ مثالیں عطا فرمائی ہیں کہ تاریخ انسانیت میں ایسی مثال ملنا ناممکن ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مکہ کے قریشی سردار حضرت ابو طالب کی وساطت سے آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اے ابو طالب، اپنے بھتیجے کو روک لیجئے کہ جو نئی تبلیغ کر رہے ہیں اور ہمیں ایک نئے سلسلے کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو جب حضرت ابو طالب نے آپ کو اس قریش مکہ کے وفد کی باتیں بتائیں تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمال استقامت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اپنے چچا کو کہا کہ میرے پیارے چچا جان، اگر مکہ والے میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، پھر بھی میں دین اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ پھر وہ سفر طائف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی استقامت کی مثال روئے زمین نے آج تک ایسا صبر، ایسی عزیمت اور ایسی ہمت اور ایسی استقامت کی مثال نہیں دیکھی ہوگی جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے پیش کی، کہ جب حضرت جبریل امی کی وساطت سے وہ پہاڑوں کو ملانے والا فرشتہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور حکم فرمائیں ان طائف والوں کو میں صفحہ ہستی سے مٹا دوں اور پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان کو نیست و نابود کر دوں، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے کہ میں زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ شاید یہ لوگ تو اسلام قبول نہ کریں لیکن ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بندے پیدا کر دے کہ جو اسلام کو قبول کریں۔ حضور کے صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، علماء و صلحاء ہوں، اتقیاء ہوں، وہ صاحب عظیمت لوگ جنہوں نے استقامت کی وہ مثالیں دی ہیں کہ آج تک بندگان خدا کے لیے اور اہل ایمان کے لیے وہ مثالیں مشعل راہ ہیں۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مسلمان زبان سے ہونا تو بڑا آسان کام ہے، لیکن دل سے، جوارے سے اور پھر ان احکامات الہیہ کے اوپر پابند رہنا، ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا اور جمے رہنا، حتیٰ کہ جان کا نذرانہ پیش کر دینا، یہ سب سے بڑی استقامت ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں تو میں جسم کا رواں رواں کانپ اٹھتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو جانتا ہوں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی ہوں، سیدنا صہیب رومی ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق ہوں، حضرت سیدنا عمار بن یاسر ہوں، حضرت سیدنا حبیب بن زید ہوں، یہ وہ خوش نصیب اور سعادت مند لوگ ہیں جن کو اللہ نے رخصت دی ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر تم کہہ سکتے ہو، لیکن آفرین ہے ان رش کے ملائک لوگوں کی قسمت کے اوپر جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے راہ حق میں استقامت کی وہ مثالیں پیش کی ہیں کہ تاریخ انسانیت ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہجرت سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رفیق خاص، یار غار، تاجدار اقلیم وفا
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے وہ سارا منظرنامہ اور وہ بھیانک نقشہ پیش کیا کہ یہ مکہ والے میرے دشمن ہیں صرف اس وجہ سے کہ میں ان کو کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اگر آپ بھی میرا ساتھ دیں گے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ میرے ساتھ ہجرت کر کے آئیں گے تو یہ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، آپ کے خاندان کے دشمن ہو جائیں گے اور آپ کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ اتحب ان تطلب کما اطلب، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ جس طرح مجھے تلاش کیا جا رہا ہے آپ کو بھی تلاش کیا جائے، اور جس طرح یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں آپ کے خون کے بھی پیاسے ہو جائیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب ارشاد فرمایا، جس پہ خود استقامت بھی ناز کرتی ہے، تفسیر حسن عسکری کے اندر امام حسن عسکری نے یہ جملے لکھے ہیں اور یہ جملے آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ تاجدار اقلیم وفا نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوال پہ جو جواب ارشاد فرمایا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک ابو بکر ہے اور اس کی کیا زندگی اور کیا اوقات ہے، لو عشت عمر الدنیا وعذب فی جمیعها اشد العذاب وکان ذلک فی محبتک لاحب الی من الدنیا وما فیها۔ اے آقا، اگر روئے زمین کے سارے انسانوں کی زندگی ابو بکر صدیق کو دے دی جائے اور اس زندگی میں ایک لمحہ بھی سکون اور راحت کا نہ ہو، ساری زندگی تکلیف ہو، بے چینی ہو، اکتاہٹ ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، تو وہ تیرے نام پہ اور تیرے دین کے نام پہ سارے دکھ برداشت کرنا دنیا و مافیہ کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضرت ذیبکار حضرت سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال صحابہ کے اندر ایک ایسی مثال ہے کہ جس کے اوپر خود صحابہ کرام رشک کرتے تھے۔ مسیلمہ کذاب ملعون نے جب آپ کو بلایا فقطع عضواً عضواً، یہ وہ صحابی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی سزا انہوں نے اس طرح حاصل کی کہ اس ظالم ملعون نے آپ کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹا اور ہر عضو کے کاٹنے کے بعد پوچھتا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانتے ہو؟ تو حضرت سیدنا حبیب بن زید کہتے کہ یقیناً وہ میرے آقا ہیں، میں ان کو سچا رسول مانتا ہوں، اور پھر اپنے بارے میں اشارہ کر کے کہتا کہ میں مسیلمہ اللہ کا نبی ہوں۔ تو حضرت سیدنا حبیب بن زید کہتے کہ میں یہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں اور میرے کان بہہ رہے ہیں۔ پھر عضو کاٹتا، پھر عضو کاٹتا، حتیٰ کہ جب پورا جسم کٹ گیا اور آخر میں بھی گواہی دی تو حضرت سیدنا حبیب بن زید نے کہا کہ میرا جسم کٹ جائے گا لیکن جسم کے خون کا قطرہ قطرہ یہ گواہی دے گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام کی استقامت، وہ لوگ کہ جنہوں نے حق بندگی ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، اس پہ جم گئے، باوجود اس کے کہ ان کو رخصت دی گئی تھی انہوں نے رخصت پہ عمل نہ کیا۔ پھر تتنزل علیہم الملائکہ، حق بندگی جب انہوں نے ادا کیا تو اب اللہ کریم نے شان بندہ نوازی کیا دی، تتنزل علیہم الملائکہ۔ پھر ان کی سیرت پرانی نہیں ہوتی، ان کی تاریخ کو مٹایا نہیں جاتا، ان کے جسم بالیدہ نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ تاریخ انسانیت کے ماتھے کا وہ جھومر رہتے ہیں جو لوگ صاحب عزیمت اور صاحب عزم و استقامت ہوتے ہیں۔ حضرات ذیبکار، یہ مشکل کام ہے، کٹھن کام ہے، لیکن اس کے اوپر ثابت قدم رہنا یہی اسلام کا مطالبہ ہے اپنے ماننے والوں سے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اسی کی ترغیب دلائی کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم اس کے اوپر ثابت قدم رہو، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت نہیں ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رضی باللہ ربا وبمحمد نبیا ورسولا وبالاسلام دینا، وہ شخص کہ جس نے اللہ رب العزت کو اپنا معبود حقیقی تسلیم کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور رحمت للعالمین تسلیم کیا، اور اسلام کو دل و جان سے دین اسلام تسلیم کیا اور اس پہ ثابت قدم رہا، تو وہ صاحب استقامت ہے۔ خلاق عالم ہمیں بھی اپنے اولو العزم
اور صبر اور حزیمت والے لوگوں میں سے کرے۔ عطا اسلاف کا جذب درو کر، شریک زمرہ لا یحزنو کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے پروگرام ضیاء شریعت میں آپ کے سوالات کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم لباس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ لباس بھی ہماری زندگی کا ایک لازمی جز ہے اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ تو اسلام لباس کے حوالے سے بھی اپنے ماننے والوں کی مکمل رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن و حدیث میں ہمیں لباس کے حوالے سے بھی مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اسلام میں کوئی خاص لباس مقرر نہیں کیا گیا، نہ ہی کوئی خاص وضع قطع کا لباس لازمی قرار دیا گیا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر رنگ کا کپڑا استعمال کیا ہے اور مختلف طرز کا لباس بھی استعمال کیا ہے۔ آپ نے زیادہ سفید لباس کو پسند کیا، سفید لباس ہی زیب تن کیا، لیکن اور رنگوں کے کپڑے بھی پہننا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اسی طرح آپ نے زیادہ تر چادر اور تہمت کو استعمال کیا، لیکن شلوار کا استعمال بھی آپ سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام سے بھی شلوار کا استعمال کرنا ثابت ہے، بلکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے شلوار پہننے کو پسند کیا کیونکہ اس میں ستر زیادہ محفوظ رہتا ہے، جسم کا ڈھانپنا اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے تہبند، چادر اور شلوار، یہ سارے لباس حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ اور لباس کے حوالے سے چند ضروری بنیادی اصول ہمارے سامنے علماء نے بیان کر دیے ہیں کہ لباس کے اندر یہ چند اصول اور مقاصد اگر موجود ہیں تو وہ لباس پہننا جائز ہے اور اس میں کوئی بھی ممانعت نہیں ہے۔ سب سے پہلا مقصد لباس کا یہ ہے کہ لباس اس لیے پہنا جاتا ہے تاکہ جسم کو ڈھانپا جا سکے، یعنی جسم کا جو حصہ چھپانا ضروری ہے، لباس اس کو چھپانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تو لباس پہننے کا سب سے پہلا مقصد ہے جسم کو ڈھانپنا، ستر کو ڈھانپنا۔ تو اس لیے لباس ایسا ہو کہ جو اس مقصد کو پورا کرے، اور کوئی بھی ایسا لباس جو پہننے کے باوجود ہمارا ستر جو ہے وہ واضح ہو، یا جسم کے ابھار لباس پہننے کے باوجود نظر آئیں، یعنی اتنا باریک لباس ہے کہ جسم کی رنگت اس میں سے چھلکتی ہے، تو لباس پہننے کا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ لباس پہننے کا مقصد تھا جسم کو ڈھانپنا، ستر کو ڈھانپنا۔ تو اگر اتنا باریک لباس ہے کہ لباس پہننے کے باوجود جسم کی رنگت اس میں سے چھلکتی ہے تو وہ نہ پہننے کی طرح ہوا۔ اسی طرح اتنا چست لباس ہے کہ جسم کی گلائیاں اور جسم کے ابھار اس میں سے بالکل واضح نظر آ رہے ہیں، تو وہ بھی پہننے کے باوجود ہم ننگے کی طرح ہی ہوں گے۔ تو اس لیے لباس کا پہلا مقصد ہے جسم کو ڈھانپنا، ستر کو ڈھانپنا۔ تو اگر لباس ایسا ہے جو اس مقصد کو پورا کرتا ہے تو وہ لباس پہننا جائز ہوگا۔ دوسرا لباس پہننے کا مقصد یہ ہے کہ جسم کو سردی گرمی سے بچایا جا سکے، گرمی کی حرارت سے اور سردی کی شدت سے جسم کو بچائے، اور پھر زیب و زینت کا باعث ہو کہ جو زینت مطلوب ہے، جمال مطلوب ہے، وہ بھی ہمیں فراہم کرے۔ تو اگر لباس اس مقصد کو پورا کرتا ہے تو وہ لباس بھی جس قسم کا ہو وہ پہننا جائز ہوگا۔ لیکن زینت میں یہ چیز بھی پیش نظر ہونی چاہیے
کہ زینت تو ہو لیکن وہ لباس تکبر کا باعث نہ بنے، یعنی ایسا لباس نہ ہو کہ جس کو پہن کے تکبر آئے، اور تکبر آنے کی علامت یہ ہے کہ وہ لباس پہننے کے بعد اگر وہ آپ کی پہلے والی کیفیت نہیں رہی بلکہ آپ کے اندر ایک اور کیفیت آ گئی ہے اور آپ وہ لباس دکھانا چاہتے ہیں یا بار بار آپ خود اس لباس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر تکبر آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اگر لباس پہن کے آپ کی پہلے والی کیفیت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس لباس سے آپ کے اندر تکبر نہیں آیا، اور آپ کی اگر طبیعت بدل گئی ہے تو وہ تکبر کی علامت ہے۔ تو لباس ایسا ہو جو گرمی سردی سے بچائے، زینت اور جمال کا باعث ہو اور تکبر کی طرف مبتلا نہ کرے، تو وہ لباس پہننا بھی جائز ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ایسا لباس نہ ہو جو کسی غیر مسلم قوم کی مشابہت کا باعث بنے، یعنی ایسا لباس کہ جو کسی غیر مسلم قوم کا کوئی خاص لباس ہے، ان کی پہچان ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا لباس پہنے گا تو وہ ان کی مشابہت میں چلا جائے گا اور وہ ان کی مشابہت اختیار کرے گا، تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اگر کسی نے کسی غیر مسلم قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ تو اس لیے ایسا لباس پہننا جو کسی غیر مسلم قوم کا کوئی خاص لباس ہو، ان کی پہچان ہو، تو وہ لباس بھی منع ہوگا۔ اسی طرح مرد کوئی ایسا لباس پہنتا ہے جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے اور عورتیں ہی اس لباس کو عام طور پہ پہنتی ہیں، تو وہ لباس بھی مردوں کے لیے منع ہوگا کیونکہ اس سے عورتوں کی مشابہت ہوگی۔ اسی طرح عورتیں اگر ایسا لباس پہنتی ہیں جو معاشرے میں عام طور پہ مرد پہنتے ہیں، تو عورت کے لیے بھی وہ لباس پہننا منع ہوگا کیونکہ اس سے مردوں کی مشابہت ہوگی اور مردوں کی عورتوں کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ تو لباس ایسا ہو جو کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ مشابہت کا باعث نہ بنے، یا مردوں کی عورتوں کے ساتھ مشابہت یا عورتوں کی مردوں کے ساتھ مشابہت کا باعث نہ بنے، تو ایسا لباس اگر اس میں یہ مشابہت والا کنسپٹ نہیں ہے تو وہ لباس بھی پہننا جائز ہوگا۔ اسی طرح مردوں کے لیے بالکل سرخ رنگ کا، خالص سرخ رنگ کا لباس پہننا بھی منع ہے کیونکہ یہ بھی عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں اگر سرخ رنگ میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش ہو جاتی ہے تو پھر وہ لباس پہننا مردوں کے لیے جائز ہوگا، لیکن خالص سرخ رنگ کا لباس مردوں کے لیے منع ہے۔ اسی طرح وہ لباس جو قرآن و سنت میں منع کیا گیا ہو وہ لباس بھی پہننا منع ہے۔ مثلا ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو آپ کے ایک ہاتھ میں سونا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ریشم تھی، تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں، تو اس لیے مرد ریشم کا لباس نہیں پہن سکتے۔ تو وہ لباس جو قرآن و سنت میں منع نہ کیا گیا ہو وہ لباس بھی مرد اور عورتیں پہن سکتے ہیں۔ تو یہ چند بنیادی مقاصد ہیں، اگر یہ مقاصد لباس میں موجود ہیں تو وہ لباس پہنا جا سکتا ہے، اور اگر ان مقاصد میں کوئی ایک مقصد بھی فوت ہو جائے تو وہ لباس پہننا جائز نہیں ہوگا۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا سیاہ رنگ کا لباس پہنا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو جس طرح عام رنگوں کے کپڑے مردوں کے لیے جائز ہیں سوائے ممنوع رنگوں کے، اسی طرح سیاہ رنگ کا لباس بھی مردوں کے لیے پہننا جائز ہے، لیکن اس سے اجتناب بہتر ہے، بالخصوص خاص دنوں میں کہ جب ایک خاص طبقہ کے لوگ اس لباس کو پہنتے ہیں، تو ان دنوں میں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد سیاہ لباس پہننے سے اجتناب کریں۔ اسی طرح سوگ کی علامت کے طور پہ یہ لباس نہ پہنا جائے، غم کے اظہار کے لیے یہ لباس نہ پہنا جائے، تو پھر سیاہ رنگ کا لباس پہننا جائز ہے۔ بوسکی کا کپڑا، اس حوالے سے بھی بار بار پوچھا جاتا ہے کہ کیا مردوں کے لیے بوسکی کپڑا پہننا جائز ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں کہ مردوں کے لیے خالص ریشم کا لباس
یا ایسا لباس جس میں ریشم کی اکثریت ہو، خالص ریشم کی اکثریت ہو، وہ مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر لباس میں ریشم ہے لیکن کم ہے، تھوڑی ہے، یا مصنوعی ریشم، آج کل مصنوعی ریشم بھی تیار کی جاتی ہے، اس کا حکم خالص ریشم والا نہیں ہے، تو اگر بوسکی کا کپڑا اگر وہ خالص ریشم سے تیار کیا گیا ہے یا اس میں خالص ریشم کی اکثریت ہے تو مردوں کے لیے وہ پہننا حرام ہوگا، اور اگر اس میں ریشم شامل ہے لیکن وہ کم مقدار میں ہے یا وہ مصنوعی ریشم ہے تو پھر وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے لیے دعا کرتے وقت ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مادر علمی کو قائم و دائم رکھے اور اس کو مزید عروج اور ترقی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔